قضا کے احکام، قضا یعنی کورٹ کے مسائل۔ ہمارا دین زندگی کے ہر مرحلے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو قضا یا کورٹ کے جو مسائل ہیں وہ کیا کیا بیان کیے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے ہلکی سی تفصیل جانیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر قضا کسے کہتے ہیں؟ شرعی حکم واضح کر کے اسے کسی پر لاگو کرنا اور جھگڑوں کا فیصلہ کرنا دراصل قضا ہے۔ یعنی کوئی حکم ہے، اس حکم کو واضح کر کے کسی کے اوپر لاگو کرتا ہے جو، اور پھر دو آدمیوں کے بیچ جو اختلاف ہے اس اختلاف کو جو ختم کرتا ہے اسے قاضی کہتے ہیں، اور اس عمل کو قضا کہا جاتا ہے۔ گویا قاضی کا کام ہوتا ہے کہ شریعت کا جو حکم ہے اسے لاگو کرے اور لوگوں کے جھگڑے کو ختم کرے۔ اللہ نے فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 49، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ ان کے معاملات میں اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق فیصلہ کیجیے۔ قاضی کی کیا کیا صفتیں ہونی چاہیے؟ تو بادشاہ کی جو اس ملک میں حکومت کرتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ایسے انسان کو قاضی بنائے جو سب سے پہلے نمبر پر علم رکھنے والا ہو، کام کرنے کا تجربہ ہو، اسے کام کرنے کی قابلیت پائی جاتی ہو اس کے اندر، امانت دار انسان ہو، نیک انسان ہو، اور لوگوں کے بیچ انصاف کرنے والا ہو۔ کیونکہ اگر قاضی انصاف کرنے والا نہیں ہے یا اپنے سماج کے لیے فیصلے کرتا ہے، اپنے سماج کے حق میں فیصلے کرتا ہے، یا قریبی لوگوں کو دیکھ کر کے فیصلے کرتا ہے جس سے اس کی دشمنی ہے ان کے خلاف فیصلے دیتا ہے، تو ایسا انسان جج ہونے کے لائق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قاضی نرم مزاج بھی نہ ہو اور سخت دل بھی نہ ہو، یعنی غصہ کرنے والا بھی نہیں ہونا چاہیے اور بالکل نرم مزاج بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر نرم مزاج ہے تو بسا اوقات ایسا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا فائدہ اٹھائیں گے، اور غصہ کرنے والا اگر ہوگا تو بہت سارے لوگ اس کے غصہ سے ڈر جائیں گے اور صحیح اپنی بات نہیں رکھ پائیں گے، اور غصے کی حالت میں قاضی فیصلہ نہ کرے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یقضین حکم بین اثنین وہو غضبان، کہ کوئی جج غصے کی حالت میں کسی کے درمیان فیصلہ نہ کرے۔ گویا کہ جج کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ غصے کی حالت میں ہے تو فیصلہ کے لیے نہ بیٹھے، کیونکہ غصے کی حالت میں ہو سکتا ہے کہ غصہ کا غلبہ ہو اور فیصلہ صحیح کرنے کے بجائے غلط فیصلہ کر دے۔ قاضی کے لیے رشوت لینا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجا رشوت لینے والے پر اور رشوت دینے والے پر۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی فی الحکم، یعنی فیصلے میں کوئی رشوت دیتا ہے یا رشوت لیتا ہے، دونوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ یہاں تک کہ اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ جج کسی کا تحفہ قبول کرے، کسی کا گفٹ قبول کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جج کسی کا گفٹ قبول کرتا ہے تو گفٹ قبول کرنے کا نتیجہ ہے کہ اس کے لیے وہ نرم ہو جائے گا، اور اس کا اگرچہ کیس نہ ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس کا کیس آئے، تو اس ناحیہ سے جج کو گفٹ دینا بھی دراصل جائز نہیں ہے، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کا گفٹ قبول کرے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہدایہ العمال غلول، کہ حکومت کے جو کارندے ہوتے ہیں ان کے گفٹس بھی قبول کرنا خیانت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ صدقہ اور خیرات کا مال ہے اور یہ چیز مجھے گفٹ میں ملی ہے۔ وہ کون تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عامل تھا جس کو صدقہ اور خیرات زکوٰۃ کے پیسے جمع کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے جو ہم نے جمع کیا ہے وہ لایا، اور یہ جو چیز ہے مجھے لوگوں نے گفٹ میں دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ کے گھر میں بیٹھ کر دیکھتے کہ تمہارے پاس یہ گفٹ آتا ہے یا نہیں۔
کیا بات ہے کہ میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ میں ان کو کام پہ صدقات و خیرات کی وصولی کے لیے بھیجتا ہوں، تو آ کر کے یہ کہتا ہے کہ یہ صدقہ اور خیرات کا مال ہے اور یہ مجھے گفٹ میں ملا ہوا ہے۔ گفٹ میں کہاں سے ملا؟ تم صدقات و خیرات کی وصولی کے لیے گئے ہو، اسی ذریعے سے تو تم کو یہ ملا ہے، تو اس ناحیہ سے وہ بھی ایک آدمی کے لیے جائز نہیں ہے۔ قاضی کو چاہیے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے دونوں فریق کو نصیحت کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ قاضی کا فیصلہ صحیح نہ ہو۔ قاضی کیا کرتا ہے، جج کیا کرتا ہے؟ دعویٰ کرنے والے کے پاس میں دلیل کیا ہے اس کو سنتا ہے، اور اگر دلیل نہیں ہے تو جو مدعا علیہ ہے، جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے، اس کی قسم لی جاتی ہے شرعی ناحیہ سے۔ دلیل میں گواہ ہو سکتے ہیں، اس کی خاص کوئی دلیل ہو سکتی ہے، تو اس ناحیہ سے اگر دلیل نہیں ہے تو گواہی لی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ جو دعویٰ کرنے والا ہے زبان آور ہے، اچھے انداز میں اپنا دعویٰ پیش کیا اور دوسرے کا حق لے کر کے چلا گیا، تو اس ناحیہ سے اگر کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے تو وہ چیز اس کی نہیں ہو جائے گی۔ اگرچہ کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہو، لیکن وہ چیز کورٹ کے فیصلہ کر دینے کی وجہ سے اس کے لیے وہ چیز جائز نہیں ہوگی۔ وہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں اور میرے پاس جھگڑا کرنے والے آتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی آدمی زیادہ زبان آور ہو اور میں سمجھوں کہ وہ سچا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، اس کی زبان سے متاثر ہو کر کے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو میں جس شخص کے حق میں کسی دوسرے مسلمان کے حق کا فیصلہ کر دوں تو اصل میں وہ آگ کا ٹکڑا ہے، چاہے تو اسے اٹھا لے چاہے تو اسے چھوڑ دے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کریں اور اس کا حق نہیں تھا پھر بھی اس کو مل گیا ہے تو اس کے لیے وہ چیز جائز نہیں ہوگی، تو آج کے اگر قاضی یا آج کے جج کوئی فیصلہ کر دیں اور حق والا نہیں تھا پھر بھی اس کو وہ چیز مل گئی ہے، تو قاضی کے فیصلہ کر دینے کی وجہ سے وہ چیز اس کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ اسی لیے اس کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اگرچہ قاضی نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے پھر بھی ہمارے لیے وہ چیز جائز نہیں ہے اگر ہمارا اس پر حق نہیں ہے، تو اگرچہ قاضی نے فیصلہ کر دیا ہو۔